السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سوال یہ بھائی آپ کا کہ ذاکر نائک نے یہ ثابت کر دیا مدرسے میں پڑھے بغیر اور درس نظامی بغیر بندہ عالم دین بن سکتا ہے۔ میرے محترم بھائی، اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ ذاکر بھائی نے کہاں کہا ہے کہ میں عالم دین ہوں اور مدرسہ اور درس نظامی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو گولڈ سمجھ لیتے ہیں، سونا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہاں وہی معاملہ ہے، مدعی سست گواہ چست۔ ذاکر نائک بھائی نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ میں عالم دین ہوں اور مدرسہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور درس نظامی بغیر بندہ عالم دین بن جاتا ہے؟ تو یہ وہی حال ہے کہ مدعی سست تے گواہ چست۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا سوال ہے کہ عالم دین کسے کہتے ہیں؟ عالم دین اسے کہتے ہیں کہ جو اجماع کے مسائل کو جاننے والا ہو۔ عالم دین اسے کہتے ہیں جو عربی لغت کا جاننے والا ہو۔ عالم دین اسے کہتے ہیں جو اصول فقہ اور قیاس اور استنباط ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہو۔ عالم دین اسے کہتے ہیں جو ناسخ اور منسوخ کا جاننے والا ہو۔ تو عالم دین اسے کہتے ہیں جو ناسخ اور منسوخ کا علم جاننے والا ہو۔ عالم دین اسے کہتے ہیں جو ادلہ شرعیہ کا جاننے والا ہو۔ عالم دین اسے کہتے ہیں جو صحیح اور ضعیف روایات کی صحت کے متعلق علم رکھنے والا، معرفت رکھنے والا ہو۔ اب جو ان تمام چیزوں کا علم نہیں رکھتا اسے ہم داعی اسلام تو کہہ سکتے ہیں، مبلغ اسلام تو کہہ سکتے ہیں، اور اسے ہم ایک مذہبی اسکالر کہہ سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بھائی ہے، مگر وہ عالم دین نہیں۔ آپ ان تمام جو اصول ہیں انہی کے ساتھ آپ کو بطور مثال میں بتا دوں۔ عالم کہتے ہیں جیسے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہما، جیسے محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جیسے انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جیسے عبد الرشید گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو عالم دین کہتے ہیں۔ ذاکر نائک جیسے لوگ وہ مبلغ اسلام ہوتے ہیں، وہ داعی اسلام ہوتے ہیں، وہ ایک مذہبی اسکالر ہوتے ہیں، بین المذاہب بحث و تکرار کرنے والے، اور اسلام مذہب کی تمام سابقہ یا باطل ادیان کے اوپر فوقیت کو، درجے کو اور حقیقت کو اور اصلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ۔ اور عالم دین کے حوالے سے یہ جو میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، یہ عرب علماء کرام جیسے فضیلت الشیخ صالح الفوزان ہیں حافظہ اللہ، اور ابن عثیمین ہیں، ابن باز ہیں، یا ان جیسے جو دیگر شیوخ ہیں، انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ کتاب و سنت سے اخذ کر کے بتائیں
کہ جس بندے کے اندر یہ کوالٹی اور کیپیسٹی ہو اسے عالم دین کہا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو جو ہے وہ گولڈ اور سونا سمجھ لیتے ہیں۔ تو ذاکر نائک بھائی ایک بہترین مبلغ اسلام ہے، مگر وہ عالم دین نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ داعی اسلام ہے، مگر وہ عالم دین نہیں ہے۔ ایک بہترین مقرر ہیں، مگر وہ عالم دین نہیں ہیں۔ رہ گیا معاملہ آپ کا کہ مدرسے میں پڑھے بغیر یا استاد سے پڑھے بغیر بندہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا علم سیکھ سکتا ہے یا عالم دین بن سکتا ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی اگر پڑھایا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھایا ہے، اللہ ذوالجلال نے خود پڑھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو بغیر استاد اور بغیر قلم کے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ عالم دین نہیں بنتا، اور چند باتوں کا آ جانا وہ عالم دین نہیں کہلواتا۔ اب میں آپ کو کہیں دور کی نہیں قریب کی مثال دوں۔ میرا ایک مقتدی بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور وہ زندہ موجود بھی ہے۔ کہا اس کا عرفاً جو نام ہے گلو قبر کٹ۔ کیا مطلب؟ قبروں کا گورکھن ہے جی۔ آپ نے انجیکشن لگوانا ہو وہ بہترین انجیکشن لگا کے دے گا، آپ نے جو ہے وہ ہلکا بخار درد وغیرہ کی دوائی لینی ہو وہ آپ کو بہترین چیز دے گا، آپ نے ڈرپ لگوانی ہو وہ ڈرپ لگا کر دے گا۔ تو اب وہ ان تمام دو چار کاموں کے جاننے کے باوجود بھی ہے وہ گلو کا برکٹ۔ آپ اسے ڈاکٹر طاہر ندیم نہیں کہہ سکتے، یا اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا سکتے۔ انجیکشن لگا لیتا ہے، ڈرپ لگا لیتا ہے، میڈیسن بتا دیتا ہے، مگر ہے وہ گلو کا برکٹ۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ ڈاکٹر گلو تو ڈاکٹروں کو پھر ڈاکٹر طاہر ندیم کو شاید چھت سے کود کر سوسائڈ کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ذاکر نائک بھائی ایک بہترین مبلغ ہیں، مقرر ہیں، مگر وہ عالم دین نہیں ہیں۔ تو ہر چیز کے سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہیں بھی کوئی بھی آپ علم حاصل کریں، آپ کو مدرسہ یا استاد کی خدمات لینی پڑتی ہیں، چاہے وہ مدرسہ جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے چھپر کی صورت میں ہو، یا وہ ایک جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ کر مدرسہ ہو، اور یا یہ کہ وہ ایک پوری عالی شان بلڈنگ کی صورت میں ایک مدرسہ ہو۔ اور اسی طرح ہر کام کے سیکھنے کے لیے بہرحال ایک استاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بغیر استاد کے کوئی بھی بندہ کوئی بھی ہنر اور کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ذاکر نائک بھائی کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ قبول فرمائے، اور پروردگار انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ ذوالجلال دعوت دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد آیا قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہیں کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کا کام کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا کام کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ میں اگر اتنا جانتا ہوں کہ نماز بغیر جنت نہیں ملتی تو میں خود بھی نماز پڑھوں اور آپ کو بھی کہوں کہ بھائی صاحب نماز پڑھو۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ چوری کرنا اسلام میں حرام ہے تو میں بتاؤں میں خود بھی چوری نہ کروں اور آپ کو بھی بتاؤں کہ بھائی چوری کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے پر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ میں خود بھی چوری نہ کروں اور چوری کرنے والے چور کو بھی کہوں کہ بھائی آپ چوری مت کرو۔
میں اگر یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا، فرمایا میں نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی اور بندوں میں بھی حرام کیا ہے، تو میں خود بھی ظلم نہ کروں اور میں دوسروں کو بھی جو ہے وہ ظلم کرنے سے منع کروں اور روکوں۔ وہ جیسے کہ چھوٹا سا کلپ ہے بچوں کا کہ عبد الباری ہیں، وہ عبد الباری جو ہے وہ ایک معصوم سا بچہ ہے، وہ ایک ظالم بندے کو یہ سبق پڑھاتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ یہ غریب بندے سے ٹماٹر بغیر پیسوں کے مت لو۔ عبد الباری ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ یہ آلو والے سے، ریڑی والے سے مفت میں آلو مت لو، اس کو اس کے پیسے دو، ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے ایک دن کا وعدہ کر رکھا ہے، اس دن تک ظالموں کو مہلت ہے، اور پھر جب وہ دن آئے گا تو ظالموں کے لیے عذاب ہوگا۔ تو عبد الباری کے کہنے پر ایک ظالم آدمی جو ہے وہ مفت کے آلو، مفت کے ٹماٹر لینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک دعوت کا کام ہے، اور یہ امت کے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، عالم جاہل، سب کے ذمہ کام ہے، جو جتنا جانتا ہے۔ فرمایا بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم ہے تو آپ اس کی نشر و اشاعت کریں۔ عبد الباری کو اتنا پڑھایا گیا کہ بھئی آپ نے کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اسے ظلم کرنے پر روکنا ہے، منع کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ اللہ نے ظلم کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن سزا تیار کی ہے، بس۔ اب اگر میں کہوں کہ عبد الباری عالم دین ہے تو وہ عالم دین نہیں ہے۔ اسی طرح ذاکر نائک بھائی بہت بہترین کام کر رہے ہیں مگر وہ عالم دین نہیں ہے۔